سجدہ نہیں کر سکتے، آپ کے مذہب اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ جب رسول اللہ کو سجدہ نہیں ہو سکتا تو غیبن شاہ کو سجدہ کیوں ہو سکتا ہے؟ یہ بات آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ جب سید العالمین کو جن کے قدموں میں جبریل سر رکھتے ہیں، جب اس نبی کو سجدہ نہیں ہو سکتا تو پھر گلی کے پیر کو سجدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا مذہب غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر تعظیم کا سجدہ ہے تو حرام ہے، اور ایک عبادت کا سجدہ ہے تب تو شرک۔ جی بھائیوں، ابھی آپ نے امیر القادری صاحب کی اس ویڈیو کو سماعت فرمایا، جس کے اندر حضرت کہہ رہے تھے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں ہو سکتا تو کسی ولی کو بھی سجدہ نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے سے منع فرما دیا تو کسی کو بھی سجدہ نہیں ہو سکتا، کسی بھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ اگر سجدہ عبادت کے طور پہ کیا گیا تو پھر شرک ہے، اور اگر تعظیم کے طور پہ کیا گیا تو حرام ہے، یعنی جائز وہ کسی بھی صورت میں نہیں۔ اور یہ حضرت کی بات بالکل صحیح ہے، امیر القادری صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن امیر القادری صاحب کے اوپر کہانیوں کا برڈن اتنا زیادہ ہے، اتنی زیادہ انہوں نے کہانیاں سوچ رکھی ہیں عوام کو سنانے کے لیے کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا اسٹیٹمنٹ دیا، اس کے بعد نہ جانے وہ کون سا عمل جو ہے وہ کرنے لگتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اب آپ امیر القادری صاحب کی اس ویڈیو کو دیکھیں۔ آپ نے امیر القادری صاحب کی اس ویڈیو کو دیکھا، جس کے اندر یہ وہی شخص جو ابھی غیر اللہ کے سجدے پر فتوے دے رہا تھا کہ اسے حرام اور شرک بتا رہا تھا، جو کہ صحیح بات ہے، اور وہی شخص ایک مزار کے اوپر سجدہ کر رہا ہے۔ صرف سجدہ ہی نہیں کر رہا بلکہ یہ شخص چادر کے اندر گھس گیا، چادر کے اندر گھس کے یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ اس شخص کے دماغ کو کیا ہو چکا ہے، یہ کیا باتیں سوچتا ہے، یہ کیا باتیں کرتا ہے، اور یہ اس کا عمل کس طریقے کا ہے۔ کہتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے، بیان کچھ اور دے گا، کرے گا کچھ اور۔ جیسے ابھی اس نے آپ نے سنا ہوگا پہلی ویڈیو میں کہ اس نے غیر اللہ کے سجدے کو حرام بتایا اور شرک بتایا، لیکن یہ وہی عمل خود کر رہا ہے۔ اللہ اسے ہدایت دے، اس کے سننے والوں کو ہدایت دے، کم سے کم جو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے اس اسٹیٹمنٹ پر تو یہ بندہ قائم رہے، لیکن نہیں، ہر دن ایک نیا جھول، ہر دن ایک نیا تماشا اس کا سامنے آتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، ایک مرتبہ ہیرا نامی گاؤں سے ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر لیا۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جس جگہ سے آیا ہوں وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کی تعظیم اسی طرح کرتے ہیں، اور آپ تو پھر امام الانبیاء ہیں، آپ کی تعظیم تو اور بڑھ کر کرنی چاہیے۔ اس پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں جب فوت ہو جاؤں گا تو کیا میری قبر پہ آ کر بھی تم اسی طرح سجدے کرو گے؟ تو اس شخص نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر ابھی کیوں کرتے ہو؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ منع فرما دیا کہ جو قبر کے اوپر کر رہے ہو وہ بھی جو ہے وہ حرام کی کیٹیگری میں آئے گا۔ اب کوئی یہ باتیں کرے کہ میرا نیت ایسی نہیں تھی، میرا رخ ادھر نہیں تھا، میرے دل کا حال تم کیا جانو۔ بھئی یار آپ نے تعظیم میں تو کیا ہی ہے نا، چلے ہم مان لیں اس نے زن رکھ لیتے ہیں کہ آپ نے خدا سمجھ کے نہیں کیا، لیکن تعظیم میں تو کیا ہی ہے نا۔ اگر آپ تعظیم میں کر رہے ہیں تو پھر تو حرام ہے، اس پہ تو اعلیٰ حضرت صاحب کا فتویٰ بھی موجود ہے کہ اگر غیر اللہ کو سجدہ عبادتاً کیا گیا تو شرک ہو جائے گا، اور اگر محبت یا تعظیم میں کیا گیا تو حرام ہو جائے گا، جائز تو وہ کسی صورت پہ نہیں ہوگا۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، اور ایک حدیث نہیں کئی ساری احادیث ملتی ہیں اس موضوع کے اوپر۔ تو میرے بھائیوں، امیر القادری صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹریٹمنٹ کرائیں کسی اچھے ڈاکٹر سے، وہ دکھائیں اپنے آپ کو، وہ پتہ نہیں کیا بیان کرتے ہیں اور کیسا عمل کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی۔ الا البلاغ۔